اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لیکھ رام سے متعلق جو 1893 میں پیشگوئی فرمائی تھی، اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت اس شعر میں بیان فرمایا۔ اس الہامی فقرے میں تھا فَذَلِكَ يَوْمُ الْعِيدِ وَالْعِيدُ أَقْرَبُ، کہ واقعہ عید کے دن رونما ہوگا جبکہ عید اس کے قریب تر ہوگی، جس کا مطلب تھا کہ دو عیدیں اکٹھی ہوں گی، ایک العید جو خاص عید ہوگی، ایک کامل عید، اور دوسری عید اس کے ساتھ جڑی ہوئی اقرب ہو، بالکل ساتھ ہی ہوگی۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1893 میں جو پیشگوئی فرمائی کہ آج سے 6 سال نہیں گزریں گے کہ لیکھ رام ایک خدا تعالیٰ کے قہری عذاب کا نشانہ بن کر ایک فرشتے کے ہاتھوں ذبح ہوگا یا قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے منہ سے ایسی آواز نکلے گی جیسے بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ اس کی نشاندہی اتنی واضح فرما دی کہ وہ دن عید کا دن ایسا دن جو عید کے قریب تر ہے، اور 1897 میں وہ جمعہ آیا جو عید کے دن تھا اور العید بن گیا، یعنی ایسا جمعہ اور ایسی عید جو دونوں اپنے اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہو گئے، اور دوسرے دن پھر وہ یوم العید ظہور پذیر ہوا جس کے متعلق فرمایا تھا ذالک یوم العید ہے، جس کے ساتھ اقرب وہ ایک کامل عید کا دن ہوگا۔ اور ہفتے کے روز لیکھ رام کے پیٹ میں ایک ایسے نوجوان نے چھری بھونک دی اور اس کو صرف بھونکی نہیں بلکہ اندر پھرایا، جس سے اس کی ساری انتڑیاں کٹ گئیں اور جو کچھ تھا وہ باہر آ گیا، جس کے متعلق کوئی سمجھ نہیں آ سکی اور کچھ پتہ نہ چلا، باوجود انتہائی تحقیق کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا۔ وہ ایک ایسے بازار میں تھا جس میں جو آریوں کا بازار تھا، وہ تین منزلہ مکان تھا جس کے اوپر کی منزل پر لیکھ رام بیٹھا ہوا تھا، اور نیچے کی منزل پر اس کی بیوی تھی، اور وہ لڑکا جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بطور گویا کہ عاریہ ہو چکا ہو اس طرح اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اور جب یہ ہفتے کا روز آیا عید کے بعد، تو اس دن اس نے اس کے پیٹ میں جیسا کہ بیان کیا چھری گھونپی اور پھر پھیری اندر، اور اس کے منہ سے بہت زور سے چیخ نکلی، اس قدر دردناک آواز تھی کہ اس کی بیوی دوڑ کر سیڑھیوں سے ہوتی ہی اوپر چڑھنے لگی، جن سیڑھیوں سے اس نے نیچے اترنا تھا، اور نیچے سب آریوں کا بازار تھا، اس کے واویلے اور شور سے وہ سارے متوجہ ہو گئے، اور پرلی طرف اترنے کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، کوئی شخص بھی جو پرلی طرف چھلانگ لگاتا وہ یقیناً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بس ایسی حالت میں جب بیوی اوپر پہنچی ہے تو دیکھا کہ لیکھ رام اس طرح تڑپ رہا ہے زخموں سے، اور اس کی انتڑیاں اور پیٹ کا اندر کا جو کچھ بھی ہے وہ باہر آ چکا ہے، اور مارنے والے کا کوئی نشان نہیں۔ نیچے بازار میں جب شور ہوا، لوگوں نے توجہ کی تو انہوں نے جب پوچھا گیا ان سے، انہوں نے کہا یہاں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا، ہم تو شور سن رہے تھے، آواز آ رہی تھی، متوجہ تھے، کوئی نیچے اترا ہی نہیں، نہ کوئی پلی طرف اترا۔ چنانچہ اس کے متعلق کہا گیا کہ پھر اس کو آسمان نکل گیا ہے یا آسمان کھا گیا ہے، کیونکہ زمین پہ تو اس کا کوئی نشان نہیں، نہ اس کے پہلے پس منظر کا کسی کو کبھی کچھ پتہ چل سکا، حالانکہ اتنا زبردست شور ڈالا گیا تھا آریوں کی طرف سے اور دوسرے مسیح علیہ السلام کے مخالفین کی وجہ سے کہ یہ ناممکن تھا کہ پولیس تفتیش کرتی اور اس کا کچھ بھی نہ پتہ چلتا۔
نہ پہلے کا پتہ چلا نہ بعد کا پتہ چلا، کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، یہ سارے ایک ایسے راز ہیں جو ہمیشہ راز رہیں گے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشفی نظارے میں اس فرشتے کو دیکھا تھا جو چھری ہاتھ میں لیے تھا اور لیکھ رام کا پوچھ رہا تھا، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ کی گستاخی میں اس کو یہ سزا ملنی تھی۔ بس یہ ایک ایسا عظیم الشان نشان ہے جو 1897 میں تقریباً 100 سال پہلے رونما ہوا، اور آج بھی عید ہی کا دن ہے اور آج بھی جمعہ ہے۔ بس آؤ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاں نشانات کی کمی نہیں، پھر احمدیے کے حق میں ایسے ہی معجزات دکھائے، کیونکہ آج 1 لیکھ رام نہیں، سینکڑوں ہزاروں لیکھ رام پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کے عشق میں جو چیلنج دیا تھا اور اس کے عواقب کو خوب سمجھ کر قبول فرمایا تھا، جانتے تھے کہ تمام دنیا کی توجہ آپ کی طرف بطور قاتل کی ہوگی، چنانچہ آپ کے گھر کی تلاشیاں لی گئیں، ہر قسم کی تحقیق کی گئی، اور ایک ادنا سا بھی کوئی سراغ ایسا نہ ملا جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس قتل کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا۔ بس یہ وہ واقعہ تھا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نتیجے میں رونما ہوا ہے۔ اب ہمارا حضرت مسیح علیہ السلام کے اس کامل غلام سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اب تو سینکڑوں ہزاروں لیکھ رام ہیں جو دن رات حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق گند بکتے اور گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ حسن اتفاق نہیں، مقدر معلوم ہوتا ہے کہ یہی سال مباہلے کا سال بن گیا، کیونکہ اس سے پہلے جب مباہلے کا میں نے چیلنج دیا ہے تو میرے وہم و گمان کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ لیکھ رام کے قتل کا سال ہے اور اس کے لیکھ رام کے متعلق خدا تعالیٰ کی چھری کے چلنے کا سال ہے۔ بس یہ ساری باتیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ خدا کی تقدیر حرکت میں آئی ہے اور آسمان ضرور کچھ نشان ظاہر کرے گا۔ بس آئیے ہم سب دعاؤں میں شامل ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس نشان کو جو اس نے ظاہر کرنا ہے ہماری دعاؤں کے ساتھ بھی ملا دے اور اس کا ثواب ہمیں بھی عطا ہو۔